ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ کویشچن کا نوٹس دکھا رہی ہوں کہ اصل میں کویشچن کا جو ہے آنسر ہوتا ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت میں ہم اپنی تیاری کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی سوال آپ اپنی طرف سے بہت بہترین کر کے آتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزامینر کی نظر میں بھی وہ بہت بہترین ہی ہو۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا کوئی کہیں پہ ٹیسٹ دیا کریں۔ اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ خود سیلف ٹیسٹنگ کر لیا کریں کہ جو ہے آپ اس کو سب سے پہلے اس کے جو مین ہیڈنگز ہیں وہ یاد کریں، ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو الگ پیپر پہ لکھ کے یاد کریں، ان کے ریلیونٹ سیکشنز یاد کریں، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں۔ کنسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں آپ کو ضرور کنسلٹ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا جو بھی کہیں سے مسئلہ آ رہا ہے وہ ایک سے نہ صحیح تو دوسری سے نہ صحیح تو تیسری سے کہیں نہ کہیں سے وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ بے شک ڈیٹیل میں زیادہ نہ ہو، لیکن جو کچھ آپ لکھیں وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ ایگزامینر ظالم نہیں ہوتے، یونیورسٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ جو کچھ لکھتے ہیں آپ کو نمبر اس کے ہمیشہ صحیح ملتے ہیں۔ تو ایز اے ٹیچر میری آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی تیاری جو بھی کریں اس کو اچھی طرح سے کریں۔ اس کے جو ہے آپ ہو سکے تو نوٹس بنائیں، کیونکہ اب اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، نوٹس نہیں بنا سکتے تو جو بھی ایک کتاب آپ سلیکٹ کریں اس کے کنسیپٹس آپ کے بالکل کلیئر ہونے چاہیے، ان کی ڈیفینیشنز، ان کے مین پوائنٹس، ان کے ریلیونٹ سیکشنز، ان کو الگ کاغذ پہ لکھ کے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے اور ان کو زبانی دہراتے رہیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے میمورائز ہو جائیں۔ اسٹڈی اور ریڈنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس 9 10 دفعہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہماری بڑی اچھی تیاری ہوگی ہے، لیکن اسٹڈی جو ہے وہ ایفرٹ مانگتی ہے آپ کی، وہ آپ کو ڈیلیبریٹلی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، میمورائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ ابھی فی الحال میں نے آپ کو صرف یہ ایک کویشچن کے نوٹس دکھائے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ کویشچن کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، بہترین کویشچن کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے۔ اب میرے پاس باقی نوٹس نہیں ہیں، نہ ہی میں نے اپنے بنائے تھے باقی سارے، ویسے ہی میں نے 4 بکس کنسلٹ کی تھی، ہنی اور ڈوگر اور ایم اے قریشی اور جو ہے عامر۔ اس کے بعد عامر سے تو بہت کم میں نے کنسیڈر کیا، اس میں سے کیا کہتے ہیں کنسلٹ کیا تھا۔ باقی یہ تینوں بکس میں نے ایم اے چودھری اور ڈوگر، ان دونوں کو میں نے سب سے زیادہ پڑھا تھا، اس کے بعد ہنی اور جو ہے عامر قریشی کو میں نے کم پڑھا تھا، لیکن بہرحال وہاں سے بھی میں نے ایک دو سوال جیسے ڈیمیجز کا تھا اس میں بڑا اچھا لکھا ہوا تھا، وہ وہاں سے پڑھا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ انفارچونیٹلی کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، آپ اس انفارچون کو آپ اپنی فارچون میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ آپ اگر بہترین تیاری کر لیں کہ ایگزامینر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں اسٹوڈنٹ کے نمبر کہاں سے کر لوں۔ آپ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں بہترین تیاری کریں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی 30% دیتی ہے اور باقی 70% کو جان بوجھ کے فیل کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ جو فیل ہوتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر صحیح لکھیں یونیورسٹی کبھی بھی فیل نہیں کرتی۔ یہ میں اس یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہی، میں سب کی بات کر رہی ہوں، چاہے آپ کسی بھی یونیورسٹی کو لگا لیں، ٹیچر جان بوجھ کے فیل نہیں کرتا سوائے اس کے اگر کوئی، اس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا پیپر ہے۔ ہاں یہ جو انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں اس میں کوئی تھوڑا بہت گرج آپ کا کسی ٹیچر کا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ یونیورسٹی والے یہ جو ایکسٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں ان میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ ایگزامز کی LLB کے ایگزامز کی تیاری کے سلسلے میں LLB کے جو ٹیچرز ہیں، ایون کے پرنسپلز بھی بہت زیادہ مس گائیڈ کرتے ہیں، اور یار اس کے لا کو کیا پڑھنا، بس مین پوائنٹ یاد کر لو، سونا لکھا ہو، رائٹنگ اچھی ہو، کچھ بھی لکھا ہو پاس ہو جاؤ گے، جبکہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کو لا کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اس کو جیسے وہ اس سے پہلے پڑھتے آئے ہیں وہ ایسے نہیں پڑھتے۔ وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسے شوقیہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو پھر وہ شوقیہ ایڈمیشن والے شوقیہ ہی پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ ان شارٹ میری آپ تمام اسٹوڈنٹس کو LLB کے خاص طور پہ LLB پارٹ 1 سیکنڈ اینول 2019 3 ایئرس کے اسٹوڈنٹس کو یہ میری نصیحت کہہ لیں آپ اس کو، ایز اے
ٹیچر کہہ لیں، ایز اے بڑی باجی کہہ لیں، جو چاہے آپ سمجھ لیں. میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے جو ہے یہ 3 ایئرس کا لاسٹ بیچ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو جو ہے لکیلی آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کینسل نہیں ہوگی. آپ اپنی اس کو پاس کرنے کی بھرپور کوشش کریں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، کیونکہ پہلے تو وکیلوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ابھی جو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے لیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ڈگری کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس انڈر ایج ہیں وہ تو 5 ایئرس میں جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 24 کی لمٹ کراس کر چکے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ناممکن ہے پاکستان میں جو ہے اب یہ LLB کرنا اگر وہ اوور ایج ہو چکے ہیں. تو اس لیے آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، جتنی ہو سکے اتنی محنت کریں، اور اس لاسٹ چانس میں آپ پاس ہو جائیں، پاس ہو کے دکھا دیں کہ ہاں جی ہم نے داخلہ لیا تھا اور ہم پاس ہو گئے. اوکے جی، ان دا اینڈ میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کے ذہن میں، یا ایگزام سے متعلق کوئی ہو، تو آپ مجھے فریلی کمنٹ کر کے پوچھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے آپ جو بھی سوال پوچھیں گے میں کمنٹس میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی. اوکے جی، تھینکس فار واچنگ اور لسننگ. اللہ حافظ.